بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ ابا سمرا کو بری طرح سے پیٹ رہے تھے، اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ پوری طاقت سے سمرا کو لاتوں اور گھوسوں سے مار رہے تھے۔ اماں جو نہ جانے کب آئی تھیں، اس ہنگامے سے گھبرا اٹھی، بغیر ماجرا سمجھے سمرا کو بچانے کے چکر میں ڈھال تھیں۔ فائق روک اپنے ابا کو، کیا ہوا ہے انہیں، کیا کر رہے ہیں میری بچی کے ساتھ، بتاتے کیوں نہیں تم لوگ کیا ہوا ہے؟ اماں کے زور سے چلانے پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا، پھر اس کے بچانے پر ہی ابا نے اسے چھوڑا، مگر اتنی دیر میں سمرا کا برا حال کر ڈالا تھا انہوں نے۔ اب یہ بھی دیکھنا باقی رہ گیا تھا مجھے، ارے تم سب ایک ہی بار میں مجھے مار ڈالو، ابا کہتے کہتے ایک دم سے سر پیٹنے لگے تھے۔ سمرا بے حال ہونے کے باوجود بھی خود کو سنبھالتی اپنے کمرے میں گرتی پڑتی بھاگی تھی۔ فائق ابا کو سنبھالنے لگا، مگر انہیں کوئی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ فائق کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ابا کو سمجھائے یا روتی اماں کو دلاسا دے۔ وہ خود اس کی غیرت پر جو زر پڑی تھی، اس سے وہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس دن واقعی وہ نوشی کا مشکور ہو گیا، جس نے اماں اور ابا دونوں کا اس رات بہت خیال رکھا۔ ساری رات دونوں کے پاس بیٹھی وہ ان لوگوں کو سنبھالتی رہی تھی۔ ابا کی طبیعت کے ساتھ ساتھ اماں بھی سب جان کر اپنا بلڈ پریشر بڑھا چکی تھی۔ اگر نوشی نہ ہوتی تو وہ دونوں کو سنبھال نہیں پاتا۔ سمرا کی اس حرکت نے پورے گھر پر ایک قیامت لا دی تھی۔ سمرا نے سب کے ساتھ ساتھ فائق کے بھی اعتماد کا خون کر دیا تھا۔ اسے اپنی بہن پر بہت بھروسہ تھا، اس کے کردار پر آنکھیں بند کر کے وہ یقین رکھتا تھا، مگر اس نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ پھر سمرا کی چیخ و پکار، اس کی فریاد دہائیاں کچھ بھی کام نہیں آئیں۔ ابا نے بہت جلد اس کا نکاح کر دیا، وہ بھی ایک شادی شدہ مرد سے، جس کی پہلے سے ہی 2 بیویاں تھیں اور شادی کے لیے اس کی ماں کو تیسری کی تلاش تھی۔ اماں کا رونا اس سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس سب ہنگامے میں بس ایک نوشی تھی جس نے سارے کام بخوبی سنبھالے ہوئے تھے۔ سب کچھ ہوتا چلا گیا اور وہ خاموش تماشائی بنا رہا، اور سمرا کی رخصتی بھی ہو گئی۔ فائق بہت مضطرب سا کھڑکی کے پاس کھڑا باہر نظر آتا تاریک آسماں دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ جو کچھ سمرا کے ساتھ ہوا، اس کا ملال اب ساری زندگی یوں ہی اسے اضطراب میں مبتلا رکھے گا۔ سمرا کی اس رات کی حرکت پر اس کی غیرت پر کاری چوٹ پڑی تھی۔ وہ اس سے سخت ناراض بھی تھا، مگر پھر بھی سمرا پر ہوئے اس ظلم سے وہ بے چین تھا۔ کچھ بھی تھا، کچھ بھی ہوا، وہ اس کی بہن تھی۔ ابا کو اس نے سمجھانا چاہا، مگر انہوں نے سختی سے اس کی بات رد کر دی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی بے غیرتی پر میں اسے معاف کر دوں؟ نوشی کے بعد یہ دوسرا بدنامی کا پتھر ہے جو اس نے ہمارے سر پہ مارا ہے۔ ابا کی بات پر اس کا سر جھک گیا، مگر ابا جس سے آپ سمرا کی شادی کرانا چاہتے ہیں پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ بہت ہمت کر کے اس نے ان کا سخت چہرہ دیکھا۔ شادی شدہ ہے تو کیا ہوا؟ ساری حقیقت کے باوجود بھی اسے اپنانا چاہتا ہے۔ ایک تو کم صورت ہونے کی وجہ سے پہلے ہی رشتے نہیں آتے تھے، اس پر سے بدنامی کا داغ۔ تو بتا میں کیا کروں نوشی کے لیے؟ اس کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ ابا نے حقیقت اس کے سامنے رکھی۔ فائق چپ ہو گیا۔ پھر وہی ہوا جو ابا نے چاہا تھا۔ نوشی آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ سمرا کی شادی اور رخصتی کے بعد بھی گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب تک تو کام کاج کی وجہ سے کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ فائق کے کمرے میں نہیں جاتی، مگر آج رخصتی کے بعد تائی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ جو عزت بچی ہے کم سے کم وہ نہ خراب کرے۔ ان کے رونے پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی، اور اپنی عزت نفس کو کچل کر وہ دوبارہ فائق کے کمرے میں آئی تھی۔ جس طرح شادی کے دن ہی فائق نے اسے مار پیٹ کر بے عزت کر کے اپنے کمرے سے باہر دھکیل دیا تھا، اسے یہ گوارا نہیں ہوا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے کمرے میں قدم بھی رکھے، کیونکہ نوشی چاہے بھلے سراپا لٹ گئی ہو، مگر عزت نفس اب بھی بچی تھی کہ اس کی خودداری نے گوارا نہیں کیا کہ وہ دوبارہ اس کمرے میں جائے۔ مگر ہائے رے قسمت کے کھیل، کیا کیا کھیل دکھاتی ہے یہ تقدیر۔ پاؤں من من کے ہو رہے تھے۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے دل تڑپ کر دہائیاں دے رہا تھا، مگر آج تائی کے آنسو سب پر حاوی ہو گئے۔ فائق نے سنجیدگی سے پہلے دروازہ کھولتے پھر اندر داخل ہوتی نوشی کو دیکھا تھا۔ گھر میں مہمان ہیں تو تائی نے مجھے زبردستی بھیج دیا، میں خود نہیں آئی ہوں، آپ قسم لے لیں۔ نوشی کو شادی کی پہلی رات یاد آئی تھی جب فائق کی جاریت کی وہ شکار ہوئی تھی۔ سہمی ہوئی وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، بات بھی پوری کرنے میں اسے دقت سی ہوئی تھی۔ وہ جتنی ڈر سہی، اس حادثے نے اس کی ساری خود اعتمادی نگل لی تھی۔
میں نے کہا تم سے کہ کمرے میں مت آؤ۔ فائق سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتا ہوا بہت سنجیدہ تھا۔ مجھے قسم سے تائی نے بھیجا ہے، مہمان ہیں گھر میں، اس لیے مہمانوں کے جانے کے بعد میں پھر کبھی نہیں آؤں گی آپ کے کمرے میں۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس کے آنسو نکل آئے۔ فولش گرل، ہمیشہ سے اپنی طرف سے سب سوچ کر بیٹھ جاتی ہو، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اعتراض ہے۔ عجیب ہو تم بھی، یہ رونا بند کرو اپنا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس پر جھلناہٹ سوار ہوئی، سر جھٹک کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ نوشی تعجب سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ویسے بھی کچھ دن سے محسوس کر رہی تھی فائق کے رویے میں اس کے لیے کافی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ اکثر اس کی نگاہ اپنے چہرے پر بھی محسوس کی تھی اور اب وہ اس کے کمرے میں موجود تھی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی ناراضگی نہیں جتائی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور ایک ٹک دیکھ رہی تھی، سنجیدہ سا چہرہ، اس پر چھایا دکھ، مگر یہ سنجیدگی اس کی چاہت کو اور بڑھا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے بہت شاندار اور وجاہت سے پر تھا۔ نوشی کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ مجھے بعد میں دیکھ لینا، تم تھک گئی ہو، سو جاؤ۔ نوشی کے نگاہوں کے ارتکاز کو فائق نے اپنے چہرے موڑ کر نوشی کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر توڑا تھا۔ وہ تو جیسے شرم سے پانی پانی ہو گئی، تیزی سے رخ موڑ کر اپنے آپ کو کوستی وہ آ کر بیٹھ کے کونے پہ ٹک گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو نیچے سونے کی تیاری کر رہی ہو؟ کچھ دیر اپنے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر بیڈ سے چادر اور تکیہ اٹھا کر وہ زمین پر سونے کی تیاری کرنے لگی، اور فائق جس کی سوچوں کا مرکز اب نوشی ہو گئی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر آنکھیں لگائے ہوئے تھا، اس کا زمین پر سونے کا ارادہ دیکھ کر وہ کھڑکی سے ہلتا اس کے سر پر آ کر چلایا، بیمار پڑنے کا شوق چرایا ہے تم کو؟ سردیاں شروع ہونے والی ہیں، زمین پر سونا کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ اس کے ہاتھ سے چادر اور تکیہ چھین کر بیڈ پر پھینک دیا۔ نوشی اس کی یہ دھونس پر منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، کہاں اس سے بات کرنا پسند نہیں اور کہاں اب ایسی حاکمیت جو اسے پسند نہیں آئی۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے بہت سخت جان ہوں میں، آپ فکر مت کریں، تلخی سے کہہ کر اس نے پھر بڑھ کر تکیہ اٹھانا چاہا کہ اس کے انداز پر فائق کو بہت غصہ آیا تھا اور اسی غصے میں اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر نوشی نے بیڈ سے گرنے سے بچنے کے لیے بے ساختہ اس کا بازو پکڑنا چاہا، مگر ہاتھ میں اس کی شرٹ کی آستین ہی آئی تھی اور پھر نتیجے کے طور پر وہ نیچے اور فائق اس کے اوپر گرا۔ اس گرنے کے چکر میں فائق کا چہرہ زمین کے چہرے سے ٹکرایا۔ جو ہوا تھا دونوں ہی بھوکلائے تھے۔ فائق کی نگاہ بے اختیار اس کے چہرے پر ٹک سی گئی تھی۔ نوشی کی گلابی ہوتی رنگت، شرم سے لرزتی پلکیں، گالوں کی لالی، لرزتے ہونٹ، وہ اتنی حسین تھی کہ فائق کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے کیا ہوا۔ شاید بہت دن سے بدلتی ہوئی دل کی حالت نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ نوشی کے ہونٹوں سے جھک کر سب کچھ بھول گیا۔ جذبات کے سمندر اسے بہا لے گئے۔ اس رات اس نے کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دیا، بس اپنی کرتے ہوئے وہ دل کا کہاں مان گیا تھا۔ دوسرے دن وہ صبح ہی اماں اور ابا کے لاکھ روکنے پر بھی شہر آ گیا۔ یہ فرار کی رات تھی یا دل کو سنبھالنے کا عزم کہ وہ پھر کتنے دن بیتے وہ واپس گاؤں ہی نہیں گیا، یہاں تک کہ تب بھی نہیں جب اماں نے اسے باپ بننے کی خبر سنائی تھی۔ اس کے یہاں بیٹی ہوئی تھی، وہ بھی 7 مہینے میں۔ اماں نے ڈیلیوری کی وجہ نوشی کے بہت زیادہ کمزور ہونا بتایا تھا۔ بیٹی کی خبر سن کے اس کے دل نے پھر سے بغاوتیں کرنی شروع کر دیں۔ 1 مہینہ یوں ہی دل سے لڑتے جھگڑتے گزرا تھا کہ اس بار بھی اماں نے ابا کی طبیعت بگڑنے کی خبر سنائی اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر دوڑا گاؤں پہنچ گیا۔ ابا بہت بیمار تھے، اس کی بلا وجہ کی دوری نے انہیں اور بھی بیمار کر دیا تھا۔ فائق کو دیکھا تو ان کے بیمار چہرے پر خوشحالی دوڑ گئی۔ وہ شرمندہ سا ان کا ہاتھ پکڑے معافی مانگ رہا تھا۔ اپنی کوتاہیوں پر وہ بہت شرمندہ تھا۔ ابا نے اسے کھلے دل سے معاف کر کے گلے لگا لیا۔ ابا کو دیکھنے سمرا بھی آئی ہوئی تھی۔ گھر والوں نے سمرا کو معاف کر دیا تھا۔ سجی سنوری مگر مرجھائے چہرے والی سمرا، فائق کو اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ کیسے ہیں بھائی؟ سمرا کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی آ گئی۔ ٹھیک ہوں، اس نے نظر چرا کر وہ پھر سے ابا کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں سمرا کی آنکھوں میں دیکھنا اسے دشوار لگا تھا۔ عجیب نظروں سے اسے دیکھتی، کہیں سے وہ اسے پرانی سمرا نہیں لگی تھی۔ فائق دیکھو کتنی پیاری بیٹی دی اللہ نے تمہیں، جیسے کانچ کی گڑیا۔ اماں سمین کو اٹھائے خوشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ فائق نے ابا سے نظر ہٹا کر اماں کی گود میں سوئی اس پری پر نظر ڈالی۔ سوئی گلابی گڑیا بالکل نوشی کی کاپی تھی۔
فائق کو لگا اس کا دل عجیب طرح کی خوشی سے دھڑکنے اور رکنے لگا ہو۔ ایسے جذبات فائق کے دل میں جاگ اٹھے تھے کہ جس سے وہ ناآشنا تھا۔ دل کہہ رہا تھا اس گڑیا کو سینے سے لگا کر خوب پیار کرے، اور اسی خواہش کے تحت اس نے گڑیا کو اماں کی گود سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جھک کر اس کی روئی جیسے گالوں کے بوسے دیے۔ دل پھر بھی نہیں بھرا تھا۔ جھک کر اس نے کئی بار اسے چوما تھا، کبھی اس کی پیشانی، کبھی اس کے گال، اور کبھی اسے سینے سے لگا لیتا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ مینا کہتی تھی ایک بار بیٹی کو دیکھ لینے دو، سب بھول جائے گا۔ اماں اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے دیکھ کر ابا سے بولیں۔ ابا فائق کو دیکھتے ہوئے مسکرائے، وہیں فائق وہیں ہنسا تھا۔ ہاں بھائی، نوشی کی قسمت بڑی تیز ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بھائی تو اچانک سے سمرا بولی تھی۔ معنی خزی سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فائق کو اس بار اس کی بات ناگوار لگی تھی۔ تم بس کرو اب سارے قصے، بھائی بھابھی خوش رہیں، بس یہی دعا کرو۔ جا میرے بچے، اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جا، اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ اماں کو سمرا کی بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ اسے ڈپٹ کر فائق کے ہاتھ سے سمین کو لے لیا، پھر اسے پچکار کر کمرے میں جانے کو بولا۔ فائق سر ہلاتا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اندر آتے ہی وہ چونک گیا۔ نوشی اس کے آنے کی خبر پا کر چادر وغیرہ درست کر رہی تھی۔ تھکی تھکی، زرد رنگ چہرہ، الجھے بال۔ بس وہی پل تھا کہ پہلی بار فائق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے سمرا اور نوشی ایک جیسی لگی، حالات کی ستائی ہوئی۔ ایک گناہ کے بدلے ہزاروں گناہوں کی سزا کا بوجھ اٹھائے۔ فائق کو اس کے ساتھ ساتھ خود پر بھی رحم آیا تھا۔ کتنے دن سے خود سے لڑتا، وہ اپنے دل سے بغاوت کر رہا تھا۔ اسے سزا دیتے ہوئے وہ خود آج تک ایک ایسے قیدی کی زندگی جی رہا تھا جس کی کوئی رہائی ہی نہیں ہے۔ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ نوشی نے سر اٹھایا۔ دروازے پر کھڑے فائق کو دیکھ کر اتنی حیرانی نہیں ہوئی تھی جتنی خود کو دیکھتے ہوئے فائق کی آنکھوں میں دیکھ کر۔ اچھی طرح سے جانتی تھی اسے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی، جس نفرت کا اظہار اس نے پہلے دن اس کے ساتھ کیا تھا۔ مگر سمرا کی شادی اور اس رات کے بعد دل کچھ خوش فہمیوں میں گرفتار ہو گیا تھا۔ مگر فائق کی اتنے مہینوں کی لاتعلقی نے سمجھا دیا تھا وہ اس رات بس ایک ضرورت تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہی بات آج تک اس کی روح تک کو زخمی کر رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر جما کر وہ کمرے سے نکل ہی جانا چاہتی تھی کہ کسی نے جیسے اسے پتھر کا کر دیا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ مڑی تھی، ایک نگاہ اپنی کلائی کو تھامے فائق کو دیکھا اور دوسری نگاہ فائق کے چہرے پر ڈالی۔ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں اس کی بھرپائی میں کبھی نہیں کر سکتا، مگر بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نقصان سب کا ہوا ہے۔ اور اب میں تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں تو کیا تم مجھے معاف کر دینے کا حوصلہ رکھتی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اس نے اسے روکا ہوا تھا۔ ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ نوشی بت بنی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، اچھے سے سوچ لو، مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسی مسکراہٹ سے وہ اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ نوشی کوئی بھی جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ فائق کمرے میں تنہا رہ گیا۔ پھر شام تک وہ اس سے نظریں ملائے بغیر اپنے کام میں لگی رہی تھی۔ فائق کو اس کا سپاٹ بے تاثر سا چہرہ الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا وہ اسے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی؟ اس کے جواب کا وہ بے چینی سے منتظر تھا۔ سمین کو کاندھے سے لگائے لگائے وہ سارے گھر میں نوشی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کب سے وہ سمین کو لیے گھوم رہا تھا۔ اماں اور ابا کے چہرے پر بھی اب اس کی بیٹی کے لیے شدید محبت دیکھ کر اطمینان جھلک رہا تھا۔ ابا کی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے سمرا کو اس کے سسرال والے واپس لے گئے تھے۔ گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نوشی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ چچا کے پورشن کی طرف چلا آیا۔ یہیں وہ اسے کھلے صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی مل گئی تھی۔ سمین سو گئی ہے، اسے کمرے میں سلا دو۔ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس نے سمین کو احتیاط سے اسے تھمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سمین نے ہاتھ بڑھا کر فائق سے سمین کو تھام لیا تھا۔ تمہیں میں نے سمین کو اپنے کمرے میں سلانے کے لیے بولا ہے۔ نوشی کو اندر کی جانب بڑھتے دیکھ کر فوراً ٹوکا۔ وہ وہیں ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں میں اب تک یہیں سوتی رہی ہوں۔ اس دن بھی جو آپ کمرے میں گئی تھی بس میری مجبوری مجھے لے گئی تھی۔ اس بار نوشی خاموش نہیں رہی، طنز کرتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے
اور میں نے بھی یہی کہا ہے، جو ہو چکا ہے اس میں سب کا صرف نقصان ہی ہوا ہے۔ کیا تم پھر سے چاہتی ہو یہ نقصان کبھی ختم نہ ہو؟ اگر میں تم سے معافی مانگنے کا حوصلہ پیدا کر سکتا ہوں تو کیا تم مجھے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھ سکتی؟ وہ ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا، اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کی گرفت میں لیے بہت سنجیدہ تھا۔ کیا بہت آسان ہے یہ سب کچھ کہہ دینا؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں حوصلہ پیدا کر لوں، آپ کو معاف کر دوں، آپ کے کمرے میں چلی چلوں، یہاں تک کہ پھر آپ کے بستر پر بھی آ جاؤں؟ فائق کے سامنے کھڑی وہ بہت تلخی سے بول رہی تھی۔ فائق کو اس کی آنکھوں میں دکھ ہی دکھ نظر آئے، جس اذیتوں کو دیکھ کر اس کا دل تڑپا تھا۔ دل کہا اسے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لے اور کہے آج اپنا ہر دکھ مجھے دے دو، مگر وہ لاکھ اس خواہش کے باوجود بھی چپ رہا اور نہ ہی اسے بازوؤں میں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ نوشی ایک بار پھر سے بولنا شروع ہوئی تھی، کیا واقعی یہ بہت آسان ہے ایک ایسی عورت کے لیے جسے اب تک یہی یاد دلایا گیا کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اگر وہ سب سے مار کھا کر بھی، دن بھر سب کی خدمت کر کے بھی اپنے شوہر کو بنا روکے ٹوکے اپنی مرضی کرنے دینے کے باوجود بھی اپنی غلطی کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتی، وہ اپنا ماضی پاک نہیں کر سکتی، ماتھے پر لگا بدنامی کا ٹیگ نہیں ہٹا سکتی، تو پھر نئی زندگی کی شروعات کیسے کر سکتی ہیں؟ کیسے سب بھلا کر اپنے دل میں گنجائش پیدا کر سکتی ہیں؟ بولتے بولتے اس کے گلے میں آنسو پھنسے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کو خود کو سنبھالنے کے لیے رکی، چہرے پر برداشت کرنے کی کوشش میں سرخی چھا گئی تھی۔ فائق ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ نئی زندگی کی شروعات، اور وہ بھی ایسے شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ انہیں زبردستی باندھ دیا گیا ہو، وہ شوہر جو شادی کی پہلی ہی رات اسے ایسی زبان اور جسم کی مار لگائے کہ اس کی روح تک زخمی ہو جائے، وہی شوہر اس کی شکل سے بھی نفرت کرے۔ وہ مر رہی ہے یا جی رہی ہے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ اس کی بیوی زندگی جیتے ہوئے بھی کتنی بار مرنے کی دعا کر رہی ہے، پل پل تڑپ رہی ہے، اور اس کے شوہر کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہو، اور ایک دن وہ آ کر کہتا ہے کہ اس میں نقصان سب کا ہوا ہے۔ فائق کی نگاہ جھک گئی، اپنے اندر پکتا ہوا لاوا وہ فائق کے کان میں انڈیل رہی تھی۔ نہیں فائق صاحب نہیں، نقصان تو صرف اس لڑکی کا ہوا جس نے عزت، محبت، ماں باپ، اعتبار سب کچھ کھو دیا۔ آپ کہتے ہیں اس میں آپ کا بھی نقصان ہوا؟ آپ کا کیا نقصان ہوا؟ آپ تو عظیم ٹھہرے، پہلے مجھ سے شادی کر کے، پھر بیٹی پیدا کر کے، اور اب سب بھلا کر مجھے اپنا کر آپ تو عظمت کی مثال قائم کریں گے، ہر طرف آپ کی واہ واہ ہوگی۔ اس بار وہ بولتے بولتے مسکرائی تھی، زخمی مسکراہٹ، سامنے والے کے دل کو گھائل کر دینے والی مسکراہٹ۔ آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو گئیں تو وہ مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ فائق کتنی ہی دیر ستون سے یوں ہی ٹیک لگائے لگائے کھڑا رہا، اس کا ایک ایک حرف ایک پل میں ہی اس کے دل کی دنیا کو پوری طرح سے بدل گئے تھے۔ اپنے دل میں ایک اٹل فیصلہ کر کے وہ تیز قدموں سے چل کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ نوشی نے کمرے میں اس کی آہٹ پا کر گھٹنوں میں سر اٹھا کر فائق کو دیکھا، پھر غصے سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ زندگی میں ماضی میں جینے والے لوگ ہمیشہ گھاٹے میں ہی رہتے ہیں۔ میں تمہارے ماضی میں جو کچھ ہوا مجھے اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اب اس سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ کے کونے پہ ٹک گیا۔ مجھے واقعی بہت شرمندگی ہے جو میں نے تم سے اتنا برا سلوک کیا، مگر شاید میری جگہ تم بھی ہوتی تو شاید یہی کرتی، یا شاید ہر مرد یہی کر کے اپنی جھوٹی مردانگی کو سکون بخشتا ہے۔ نوشی چپ چاپ اس کی سنجیدہ سی شکل دیکھ رہی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں ہم دونوں ہی ماضی کی باتیں نہ ہی دہرائیں تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ جو ہوا وہ بدل تو نہیں سکتا، مگر اپنا مستقبل تو ہم بدل سکتے ہیں۔ میں کھلے دل سے تمہارا منتظر ہوں، تم میری بات مان کر یا تو مجھے معاف کر دو یا ایک فیصلہ کر لو کہ مجھ سے الگ ہونا ہے۔ فائق اب براہ راست نوشی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کی باتیں سن کر پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس پر سے نظر ہٹا کر بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سمین کو لے کر جا رہا ہوں، تم بھی کمرے میں آ گئیں تو یہی سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، ورنہ دوسری صورت میں بھی تمہارے ہر فیصلے کا احترام کروں گا۔ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے اس نے جھک کر نوشی کے قریب سوئی سمین کو احتیاط سے اٹھایا۔ نوشی کی طرف دیکھتے ہوئے سمین کو کاندھے سے لگا کر مڑ کر کمرے سے ہی نکل گیا۔ فائق کی بے حسی پر نوشی اس بار تکیے میں منہ چھپا کر
پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا ظالم، بے درد، مطلبی، ہمیشہ۔ سمرا نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ اس بارے میں مجھے پہلے یقین تھا، مگر شادی کے بعد سب بدل گیا۔ سمرا کی حقیقت بھی کھل گئی اس پر، مگر اب سب سچ لگا۔ وہ ظالم اب بھی اسے سولی پر لٹکا گیا تھا۔ یہی سب سوچ سوچ کر وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں تمہارے پاس آتا تو نہیں، مگر مجھے لیٹے لیٹے بچپن کی تمہاری ایک عادت یاد آ گئی تھی، اور میں دوڑا دوڑا واپس آ گیا، کیونکہ اب مجھے اپنی زندگی اور روکھی پھیکی نہیں گزارنی۔ اپنے پاس اس کی آواز سن کر نوشی کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے قریب ہی بیڈ کے کونے پر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے فائق کو دیکھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہاں بیٹھا تھا، اور اب مسکراتے ہوئے، ٹانگیں جھلاتے ہوئے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ نوشی نے غصے سے اسے گھورا۔ اب ایسے غصے سے تو مت دیکھو، صحیح کہہ رہا ہوں۔ تمہاری وہ بچپن کی عادت ہے کہ معافی مانگنے والا جب تک تمہارے ہاتھ پیر نہ جوڑے تم مانتی نہیں تھی، اور دل میں ہزار گالیوں سے بھی نوازتی ہوئی اس کی آئندہ کی نسل کو بھی بد دعا دینے میں لگی رہتی ہو۔ اس کے قریب کھسکتے ہوئے وہ شوخی سے مسکرا رہا تھا۔ جو گالیوں کے قابل ہوں اسے گالی ہی دی جاتی ہے۔ پرے کھسکتے ہوئے وہ تپ کر بولی۔ اب سمجھ میں آیا، اسے تڑپانے کلسانے کے لیے وہ ڈرامہ کیا گیا تھا۔ فائق نے بڑی دلچسپی سے اس کا ناراض رویا بے حد گلابی ہوتا چہرہ دیکھا۔ قابل تو ہم کسی اور چیز کے ہیں، مگر آپ کی گالیاں ہی صحیح، ہمیشہ گالی ہی دی ہے مجھے۔ چلو آج پھر گالیاں کھا لیتا ہوں، اور پیر پکڑ کر معافی بھی مانگ لیتا ہوں، ورنہ تم انا کی ماری کہاں ماننے والی ہو، کہاں آنے والی میرے پاس؟ لاؤ پاؤں پکڑ لوں، کہاں ہیں تمہارے پیر؟ کہتے کہتے وہ شرارت سے اس کے پیروں کے پاس جھکا، اور کمال جرات سے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ بھی لیے۔ اتنے خوبصورت پیر ہوں تو پکڑ کر معافی مانگنے میں حرج ہی کیا ہے؟ بندہ ہر وقت پیر پکڑ کر معافیاں مانگتا رہے۔ اس کے پیر پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی شرارت نوشی پر تو حیرتوں کے طوفان کے ساتھ ساتھ شرم کا بھی حملہ ہوا تھا۔ پوری طاقت سے اپنے پیر چھڑا کر اچھل کر بیڈ سے اتر گئی۔ فائق نے مسکرا کر اس کا بھوکلاہٹ بھرا انداز دیکھا، رویا گلابی چہرہ، اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسے اپنے دل پہلو سے نکلتا محسوس ہوا۔ آنکھیں اس کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ آپ جائیں، مجھے نہیں آنا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی۔ لگ تو نہیں رہا کہ یہ دل سے کہہ رہی ہو؟ ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ لیے وہ بولا، ہاں بالکل دل سے کہہ رہی ہوں۔ زبان بولتے ہوئے لڑکھڑائی تھی۔ اچھا۔ اس بار وہ اٹھ کر چند قدم میں ہی اس کے مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ نوشی نے آنکھیں جھکا لی۔ ان آنکھوں میں دیکھنا محال تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ فائق اور قریب ہوتا، دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا۔ اب تم ہاں کہو یا نہ، تو میں اٹھا ہی لے جاؤں گا، کیونکہ بندے کو آپ سے بڑی شدید قسم کی محبت تھی، جو اب پوری طرح سے ابھر کر مجھے دیوانہ بنا رہی ہے۔ اور تمہیں بتاتا چلوں کہ میں بہت ہی شدت پسند بندہ ہوں۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ نوشی کے چہرے پر جھک کر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ پھر اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی مسکراتے ہوئے اسے کمرے تک لے آ کر ہی اسے اپنی محبت کی شدتوں کے مظاہرے سے دکھا کر ہی چھوڑا تھا۔ اب نوشی کا خوشی اور حیا سے گلابی ہوتی صورت، اور فائق کا خوشی اور اطمینان سے پر چہرہ تھا۔ فائق کے دل میں اطمینان بھر گیا تھا۔ وہ دونوں سب بھلا کر اپنی زندگی میں گم ہو گئے تھے۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا۔ فائق کو اب لگنے لگا تھا نوشی اور سمین کے بنا اب اس کی زندگی بہت پھیکی اور بدرنگ سی ہو گئی ہے۔ تنہا شہر میں رہنا اس کے لیے اب ناممکن تھا، اسی لیے اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اماں، ابا اور سمین نوشی کو اپنے ساتھ لے کر شہر آ جائے گا۔ اس بار گاؤں آ کر اس نے یہ خبر سنی کہ نوشی دوبارہ ماں بننے والی ہے، تو اس نے اپنا فیصلہ سب کے گوشے گزار کیا تھا، مگر اماں اور ابا گاؤں چھوڑ کر جانے کو راضی نہیں تھے۔ وہ ان کے کمرے میں بیٹھا انہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی ان لوگوں کو سمین اور نوشی کی آوازیں سنائی دی۔ آوازیں کھڑکی سے آ رہی تھیں۔ کیا ملا نوشی تمہیں مجھے برباد کر کے؟ سمرا کی دکھ سے بھری آواز کمرے کے اندر بیٹھے تینوں نفوس کے کانوں میں صاف صاف پڑی تھی۔ اور تمہیں کیا ملا تھا مجھے برباد کر کے؟ یہ نوشی کی آواز تھی، نفرت سے بھری، زہر میں بھجی۔ فائق کو ایک پل کو یہ احساس ہوا وہ نوشی نہیں کسی اور کی آواز تھی۔ اس کی نوشی تو ایسا نہیں بولتی، وہ تو محبت میں گندی تھی،
ان چند مہینوں میں اس کی ساتھ وہ اتنا تو جان گیا تھا، مگر اس کی آواز کا کیا کرتا جو سمرا سے ہم کلام تھی، جو نوشی کی آواز سے میل کھا رہی تھی۔ تم نے مجھے برباد کیا، مجھ سے میری محبت چھین لی، مجھے برباد کر دیا۔ فائق کو اس کی آواز پر بار بار دھوکہ ہو رہا تھا۔ میں نے برباد کیا تھا تمہیں، یا تم خود گئی تھی وہاں، اور میں نے تو بس چاچا کو وہاں کا ایڈریس بتایا تھا تاکہ گھر کی عزت بچ جائے۔ نوشی وہ لڑکا اچھا نہیں تھا، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ دیکھ لو آج اس کے بدلے میں بھائی جیسے شوہر تمہیں مل گئے۔ تمہیں تو خوشیاں ہی خوشیاں مل گئیں، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سمرا اب رونے لگی تھی، درد میں ڈوبی اس کی بہن کی آواز۔ میں نے قسم کھائی تھی سمرا، جیسی بے عزتی تم نے میری کی تھی، مجھے ایسی زندگی جینے پر مجبور کیا تھا نا، اس سے بھی بری زندگی تمہارے نصیب میں لکھوا دوں گی، اور میں نے وہی کیا۔ جہاں تک تمہارے بھائی کی بات ہے تو وہ کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے تمہارے بھائی میں؟ میری نظر میں دو کوڑی بھی عزت نہیں ہے اس کی، بچپن سے بے وقوف ہی ٹھہرا اور اب تک ہے۔ نوشی کی مذائقہ خیز آواز، فائق کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا، اور پھر جانا ہی چاہتا تھا کہ جا کر نوشی کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے کہ ایک دم سمرا کی آواز آئی تھی اور وہ وہیں ٹھٹک کر رکا تھا۔ ہاں ہم ہیں بے وقوف جو بار بار تم جیسی ناگن کے ہاتھوں سے ڈسے جاتے ہیں۔ میرا پیارا بھائی تمہاری جھوٹی مظلومیت کو سچ مان کر تم سے محبت کر بیٹھا ہے، اور میں نے تمہیں اپنا دوست مان کر اپنی پوری زندگی تباہ کر لی۔ اماں ابا تمہارے مکار چہرے کو پہچان ہی نہیں پائے۔ اگر بھائی کی خوشیوں کا خیال نہیں ہوتا نا تو انہیں بتا دیتی کہ اس دن وہ لڑکا مجھ سے نہیں تم سے ملنے آیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکے سے پچھلے صحن میں بلوایا تھا اور پھر جا کر ابا اور بھائی کو بلا لائی تھی۔ سمرا کی روتی بلکتی آواز نے کمرے میں موجود ان تینوں لوگوں کے سروں پر بجلی گرائی تھی۔ مجھے بھی تو بتانا تھا نا تمہارے ابا اور بھائی کو کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کی بیچاری بہن کا کیا حال ہوا تھا۔ ابھی تو ان کے سسرال کا بھی حال بتانا ہے کہ میں بیچاری اس کی بہن کو اس کے دولہے نے سہاگ رات کو ہی ٹھکرا دیا ہے، اور اب تک اسے اپنی بیوی ماننے سے بھی انکاری ہے، اور جہاں وہ نوکرانی کی طرح رہ رہی ہے۔ نوشی اتنی ظالم تھی، انہیں آج معلوم ہوا تھا، اور اس کی اپنی بہن معصوم بہن کیا کیا ظلم نہیں کیے انہوں نے۔ اس پر ایک بار بھی اس کا اعتبار نہیں کیا۔ فائق غصے میں اندھا ہو کر باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر اپنے ابا پر پڑی۔ وہ چلایا، ابا! ایک طرف وہ لڑکتے ہی چلے گئے تھے۔ فون کی بیل بجی تو فائق ماضی سے نکل کر حال میں آ گئے۔ پورا چہرہ آنسوں سے تر تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ایک نظر قبر پر ڈال کر انہوں نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کیا۔ پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اسکرین دیکھی۔ ان کے خاص ملازم کا فون تھا جو مستقل اہلیار اور سمین کے اوپر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے مستعد کیا تھا۔ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے فون کا اسپیکر آن کر کے خود کو بہت سنبھال کر بولا تھا۔ سر اہلیار سر سمین میڈم کو لے کر اسی بنگلے میں گئے ہیں جہاں مبین سر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ملازم نے ان کے بولتے ہی اطلاع پہنچائی تھی۔